ذلیل کرنے والے ہیں۔ اسی منتہی الاعمال کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ سیدنا حسین نے کہا میں نے مومنوں کو کیسے ذلیل کیا؟ کہا اس طرح ذلیل کیا کہ اہل بیت کی حکومت کو تو نے بنی امیہ والوں کو دے دیا۔ کہا اگر میرے ساتھی میرا ساتھ دینے پہ تیار ہوتے، اگر میرے ساتھی میرا ساتھ دینے پہ تیار ہوتے تو پھر ماجرا اور ہوتا۔ مجھے تو کوفے والوں تم سے ہی ڈر تھا کہیں مجھے پکڑ کر تم خود مجھے بنی امیہ کے حوالے نہ کر دو۔ وہ جامع مسجد کے نام سے کوفی نکلا اور سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کروایا۔ یہ کوفیوں کی، کوفے کے شیعوں کی غداری کی خبر کتاب الارشاد نے دی، منتہی الاعمال نے دی، اور اسی احسن المقال کے صفحہ نمبر 405 پر، تذکرۃ الاطہار کے صفحہ نمبر 299 پر سیدنا حسین کی 3 شرطیں موجود ہیں۔ سیدنا حسین کوفے کے شیعوں کے سامنے کھڑے ہو کر 3 شرطیں پیش کرتے ہیں۔ اگر تم میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، مجھے اجازت دو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا تھا وہاں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اخبارات کی زینت بننے والا یہ شعر، چینل کے ذریعے پھیلنے والا یہ شعر، قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ یہ کہنے والوں کے مارکہ کربلا کفر اور اسلام کا مارکہ تھا، حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ اسلام کے سفینے کو بچانے کی لڑائی تھی۔ مجھے بتاؤ، جو مومن کافروں کے سامنے آ کر صفے بنا لیتے ہیں وہ واپسی کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ نواسہ رسول واپسی کی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اگر یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، اگر یہ مارکہ حق اور باطل کا مارکہ تھا، اگر یہ مارکہ اسلام کے ڈوبتے ہوئے سفینے کو بچانے کا مارکہ تھا، اگر یہ مارکہ بقول تمہارے یزید نے شریعت کو بدل دیا تھا، شراب عام ہو گئی تھی، زنا حلال ہو گیا تھا، سود حلال ہو گیا تھا، اگر یہ مارکہ شریعت کو بچانے کا ہوتا تو سیدنا حسین شیر علی شیر کے بیٹے کبھی بھی واپس جانے کی بات نہ کرتے۔ کہا تم نے بلایا تھا، تم نے خط لکھے تھے، راستہ چھوڑ دو، واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ بھی منظور نہیں، دوسری شرط ہے کفار کی سرحدوں پہ نکال دو، سرحدوں پہ کافروں سے جنگ کرتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔ کفار کی سرحدوں کی طرف جانے دو، کیا معنی؟ جو سامنے کھڑے ہیں وہ کفار، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو پھر کفار کی سرحدوں پہ جانے کی شرط شیخ مفید کتاب الارشاد میں سیدنا حسین کی کیوں نقل کرتا؟ تیسری شرط اگر یہ بھی نہیں مانتے، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا، جو وہ کہے گا وہ میں مان لوں گا، یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر، جس واقعے کے ساری ذمہ دار یہ خود ہیں، ماہ محرم کے اندر ماتم کی محفلیں سجتی ہیں، سینہ کوبی کی محفلیں، تلواروں سے ماتم، زنجیروں سے ماتم، بلیڈوں سے ماتم، چھریوں سے ماتم، آگ کے اوپر چل رہے ہوئے ماتم، یا حسین اور یا حسین کی صدائیں۔ آئیے اس ماتم کے بارے میں شریعت کے فرامین کو سنیں اور ائمہ اہل بیت کی اقوال کو سنیں، اور پھر سوچیں اس ماتم کی کوئی دلیل قرآن و حدیث یا ائمہ اہل بیت کی اقوال میں سے ملتی ہے، یا یہ مولویوں کا اپنا بنایا ہوا ڈھکوسلا ہے۔ اہل سنت اور رافضی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اور مقام شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ اور شہید کا مقام بڑا عظیم ہوا کرتا ہے۔ شہید قیامت کے دن آئے گا، اس کے زخم کھلے ہوئے ہوں گے، اس میں سے خون نکلتا ہوا ہوگا، خون کا رنگ تو خون کا ہوگا، خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے ربا، ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ شہید کا مقام بڑا عظیم ہوا کرتا ہے۔ جب سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، کٹی پھٹی ہوئی لاش کو
امام الانبیاء نے دیکھا تھا اور ارشاد فرمایا تھا میرا یہ چچا سید الشہداء ہے، جو گزر گئے اور جو قیامت تک آئیں گے، سارے شہیدوں کے سردار سیدنا امیر حمزہ۔ آقا کو پتہ لگا کہ پھوپھی آ رہی ہے، کہا میری پھوپھی کو روک دو، یہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر شاید برداشت نہ کر سکے۔ پھوپھی نے پیغام بھیجا تھا، محمد علیہ السلام تو میرا بھتیجا بھی ہے، تو میرا نبی بھی ہے، میں اس لیے نہیں آ رہی کہ اپنے بھائی کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر میں ماتم کروں گی، میں نوحہ خوانی کروں گی، میں راؤں اور پیٹوں گی، میں تو اس لیے آ رہی ہوں اپنے بھائی کے کٹے ہوئے انگ انگ کو دیکھوں گی، جس کا کان کٹا، جس کا ناک کٹا، جس کا کلیجہ چبایا گیا، اس کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر اپنے رب سے کہوں گی اللہ آج اور مومن عورتوں کے بھائیوں نے تیرے لیے صرف گردن کٹوائی ہے، میرے بھائی نے تیرے لیے جسم کا ہر انگ کٹوا ڈالا ہے۔ جب یہ شہادت کا مقام اتنا عظیم مقام ہے کہ شہید کا قطرہ خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے، تو پھر مجھے بتائیے، ذرا سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے۔ پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں، مقصد چھیڑنا نہیں، طنز کرنا نہیں، گالی دینا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں۔ مقصد یہ ہے یارو، اگر ان عقائد پہ ہماری زندگی نہ گزری جس کو محمد کریم لے کر آئے، اس گرم نرم چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آؤ اس دین پہ اکٹھے ہو جائیں جو دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شہید کا مقام اتنا عظیم ہے تو شہید کا ماتم کس طرح؟ شہید کے ماتم کی کیا دلیل ہے؟ کیا دنیا والوں کو تم اسلام کی صورت کو بگاڑ کر ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو کہ مسلمان اتنی بزدل قوم ہے کہ ان کا ایک بندہ اگر مر جائے تو 1300 سال گزر گئے، یہ ایک بندہ مرنے کے باوجود بازاروں اور گلیوں میں رونا دھونا بس نہیں کرتے، یہ ایک بندے کی موت کو برداشت نہیں کرتے؟ تم اسلام کو مسلمانوں کو بزدل بنا کر پیش کرتے ہو۔ ارے شہادت اس کی تمنا حسین کے نانا نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تھا جی چاہتا ہے اللہ کے لیے شہید ہو جاؤں، صحیح مسلم کی روایت ہے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ شہادت تو اتنا عظیم مقام ہے۔ تم سیدنا حسین کی شہادت کو اگر مانتے ہو تو ماتم کس لیے کرتے ہو؟ آئیے ماتم کے بارے میں سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء نے جب ہم سے بیعت لی تھی، بیعت لیتے ہوئے یہ عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ خوانی نہیں کریں گے، مصیبت پر، غم پر، دکھ پر ہم چیخ و پکار نہیں کریں گے، ماتم نہیں کریں گے، سینہ نہیں پیٹیں گے، ناخنوں سے چہروں کو نہیں چھیلیں گے، اپنے بالوں کو نہیں پھاڑیں گے، بین نہیں کریں گے، بلند آواز سے چیخے بلند نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں کے اندر دو باتیں ایسی ہیں جن کا ارتکاب کرنا کفر ہے۔ پہلی بات کسی کے نسب میں طعن کرنا، دوسری بات میت پر نوحہ خوانی کرنا۔ کوئی مر جائے، کوئی فوت ہو جائے، اس پر رونا، بین کرنا، لمبے لمبے ہاتھ بلند کر کے آوازیں لگانا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا یا اپنے جسم کو پیٹنا، امام الانبیاء نے فرمایا یہ عمل اس عمل کا ارتکاب کفر ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو میت پر، مرنے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں اور کفریہ جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا، کل کا بچہ تھا، یہ تو وقت سے پہلے ہی مر گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں وقت سے پہلے کوئی نہیں مرا کرتا، جو پیدا ہوتے ہی مرا ہے، جو مرا ہوا پیدا ہوا ہے، جو بچپن میں مرا ہے، جوانی میں مرا ہے، بڑھاپے میں مرا ہے، جتنے سانس لے کر آیا تھا پورے ہونے کے بعد مرا ہے۔ وقت سے پہلے کوئی نہیں مرا کرتا۔ تقدیر کا انکار نہ کیجئے، جس کی موت جب آئی اس کے وقت پہ آئی ہے اور وہ اپنے وقت پہ اٹھایا گیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ان احادیث کی کتابوں کے اندر امام الانبیاء کا یہ فرمان ہے، ذرا سنیے۔ اگر نسبت امام کائنات کی طرف کرتے ہو،
اگر کلمے میں نام محمد کریم کا لیتے ہو، اگر آذان اور نمازوں میں نام محمد کریم کا لیتے ہو، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمہارے دل میں سچائی کا کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ ہے، تو امام الانبیاء کے فرمان کو سنیے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹے، چھریوں سے ماتم کرنے والوں، زنجیروں سے ماتم کرنے والوں، آگ کے اوپر چلنے والوں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، نبی کی حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، آقا کا اعلان ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں جو رخساروں کو پیٹے، کپڑوں کو پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح نوحہ خوانی کرے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بین کرنے، سر کے بال بکھیرنے، مونڈنے اور کپڑے پھاڑنے والی عورتوں سے ہم بری ہیں۔ امام الانبیاء برات کا اعلان کر رہے ان سے جو میت پر، جو مرنے پر، جو غم پر، دکھ پر، مصیبت پر بین کرے، کپڑے پھاڑے، بال نوچے، چہرہ پیٹے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ عورتیں ہم میں سے نہیں ہیں۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوحہ خوانی کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر گئی، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھائی جائے گی کہ آتش گیر مادے کی قمیض پہنی ہوئی، خارش کی زرہ پہنی ہوئی، اور مسند احمد کی روایت ہے کہ اس پر جہنم کی آگ کے شعلے پڑتے ہوئے ہوں گے۔ یہ دلائل میں نے صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، مسند احمد سے، ابن ماجہ سے، اہل سنت کی کتابوں سے دیے ہیں، جس میں امام الانبیاء نے ماتم سے منع کیا۔ امام الانبیاء کے پیارے بیٹے سیدنا ابراہیم آپ کی گود میں وفات پاتے ہیں، آپ ان کی وفات پہ غم میں یہ جملے کہتے ہیں، ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا ہے، تیری جدائی سے ہم غمگین ہو گئے ہیں، لیکن ابراہیم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابی نے کہا آقا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ بغیر آواز کے رونا، یہ آنسوؤں کا بہانا، اے میرے ساتھی یہ تو رحمت ہے جو آنکھوں کے ذریعے بہ رہی ہے۔ ماتم کرنا اگر اسلام میں جائز ہوتا، جس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، خدیجہ کی وفات پہ نبی ماتم نہ کرتے، امیر حمزہ کی شہادت پہ نبی ماتم نہ کرتے، ابراہیم کی وفات پہ نبی ماتم نہ کرتے، اپنی بیٹیوں کی وفات پہ ماتم نہ کرتے۔ آپ نے اس عمل سے روکا، لیکن یہ دلائل اہل سنت کے دلائل، آئیے درد سے، پیار سے، محبت سے اس قصے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ امام الانبیاء